يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. ایک عرصے سے یہ سورت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جاتی رہی ہیں، اور اس پوری سورت کا خلاصہ آپ کے سامنے اس طرح سے رکھا تھا کہ اس میں ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے اسلامی ضوابط اور قوانین کے ساتھ، اور اجتماعی اور سماجی اس کی زندگی کیسی ہو، وہ ایک اچھا انسان بن کر کیسے رہے، اور اس کی زندگی میں کیسے مینرز ہوں جس کی وجہ سے وہ بھی آرام سے رہے اور جس سماج میں وہ رہ رہا ہے وہ سماج بھی آرام سے رہے۔ ان میں بہت سی چیزیں بیان ہوئی تھی اور بہت سی چیزیں ذکر ہوئی ہیں جن میں گزشتہ ایک بات یہ ذکر کی تھی کہ ایک مسلمان کو دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں بری بات نہیں سوچنی چاہیے، سوچے تو پازیٹیو سوچے، نیگیٹو نہ سوچے، اس کے بارے میں اچھی باتیں سوچا کرے اور سوچے کہ یہ ایک اچھا انسان۔
کبھی یہ نہ سوچے کہ میں اس سے بہتر ہوں. یہ ایک بہت بڑا مرض ہے کہ کوئی اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں اچھا سمجھے. ان اللہ اچھا ہوگا، لیکن اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا اور دوسروں کو انفیریئر سمجھنا، یہ ایک اچھے انسان کی زندگی کا بہت بڑا عیب ہے. بزرگوں کے واقعات میں لکھا ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک صاحب کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ان کے ہاتھ میں بوتل تھی اور ایک خاتون ادھر بیٹھی تھی، ایک عورت اس پہلو میں بیٹھی تھی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اندازہ لگایا کہ ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور دو عورتوں کو لے کے یہ بدکاری میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، آوارہ آدمی معلوم ہوتا ہے. اتنے میں سامنے سمندر میں کشتی آ رہی تھی، وہ الٹ گئی اور اندر کے لوگ جو ہیں وہ ڈوبتے ہوئے نظر آئے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے، ان کی زندگی کے حالات میں لکھا ہے، وہ بہت مضبوط آدمی تھے. ان کا جو یہ جس پر ہم گھڑی باندھتے ہیں، کہتے ہیں وہ ایک بالش چوڑا تھا. اتنے بڑے ڈیل ڈول کے مضبوط آدمی، لیکن فکر آخرت کتنی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ؟ کہا کوئی کشتی جا رہی ہو اور اچانک وہ کشتی الٹ جائے سمندر میں، اور الٹنے کے بعد لوگ زندگی اور موت کے درمیان ہچکولے کھا رہے ہوں اور کسی کے ہاتھ میں ایک آدھ ٹوٹا ہوا کشتی کا پٹیا آ جائے اور وہ اس پٹیے کو پکڑ لے اور اس پر بیٹھ جائے. یہ ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک پٹیے پر بیٹھا ہوا شخص اپنی زندگی کے بارے میں کتنا ڈیفینیٹ ہوگا؟ وہ کیا سوچے گا کہ میں کوئی بہت لمبی زندگی کی سوچ رکھوں؟ اس وقت اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ وہ سوچے گا میں سروائیو کروں اور کنارہ پالوں تو ہی غنیمت ہے. کوئی لمبی زندگی کا تصور نہیں، کسی دم ڈوبنے کا، کسی دم زندگی کا خیال ہے. کہتے ہیں وہ تختے پر جو بیٹھا ہوا شخص ہے اور اس کو زندگی کا جو خیال ہے اس سے زیادہ مجھے آخرت کا فکر ہے. مجھے اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے جتنا کہ وہ پٹیے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو اپنی زندگی کا بھروسہ ہوگا. اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے انتقال پر غیب سے آواز آئی کہ آج فکر آخرت روانہ ہو گئی. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ کشتی الٹ گئی، اندر سے لوگ باہر سمندر میں غوطہ زنی میں مصروف تھے، اپنے آپ کو بچانے میں لگے تھے، ڈوب رہے تھے وہ، اور تیرنا کوئی جانتا نہیں تھا. میں نے سوچا کہ کاش آج میں تیرنا جانتا تو ان کو بچا سکتا تھا، ان کی حفاظت کر لیتا، ان کو بچا کے لاتا، یہ بہت بڑا اجر کا کام ہوتا. عبادت کی نوعیتیں بدلتی ہیں. ایک آدمی سمندر کے کنارے پر ذکر اللہ میں مصروف ہو اور ایک آدمی ڈوب رہا ہو تو بڑا ذکر یہ ہے کہ اس کو بچائے.
ابھی اس کا سب سے بڑا ذکر اللہ یہ ہے کہ سامنے والوں کو بچانے کی فکر کرو، نہیں کہیں ہمارا تو بھائی وظیفہ رہ جائے گا ان کو بچانے میں، تو اس کو وظیفے پر بھی کوئی اجر نہیں ملے گا۔ نوعیت بدلتی ہے، کون سے وقت میں کون سا کام امپورٹنٹ ہے اور کیا جائے گا، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ یہاں یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ علم کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے اتنی دین کی سمجھ دی ہوگی تو یہ فیصلہ کرے گا کہ نہیں بعد میں بھی میں کر لوں گا ذکر اللہ، لیکن ابھی اس کی زندگی بچانے کی ایک انسانیت کے ناطے سے میری فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ اب تڑپ رہے ہیں کہ کاش انہیں بچا لیتے۔ پلٹ کر اس آدمی نے کہا کہ حسن ان کو بچا کیوں نہیں لیتے تم؟ اب یہ چونک گئے کہ یہ آدمی جس کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ الحمدللہ نہ شراب پی رہا ہوں نہ ایسی ناجائز عورتوں سے میرا تعلق ہے، تو میں الحمدللہ اس سے اچھا ہوں۔ کہا بچا کیوں نہیں لیتے؟ پوچھا کہ آپ کو میرے نام کا کیسے پتا ہے؟ کہا وہ تو بعد میں بتاؤں گا، ابھی جو اہم کام ہے وہ کرو۔ کہا مجھے تیرنا نہیں آتا، تو انہوں نے بوتل کو چھوڑ دیا، چھلانگ لگائی، ایک کو لائے، دو کو لائے، سب کو کنارے پر بچا لیا۔ حسن بصری کہتے ہیں اس نے تو بڑے ولیوں والا کام تو خود ہی کر لیا، میرا جو اس کے بارے میں گمان تھا اور بدگمانی تھی اور خیال تھا یہ تو کچھ اور ہی نکلا۔ جب وہ کنارے پر آ کر بیٹھ گیا دوبارہ فارغ ہو کر، تو اس نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے خطاب کیا کہ حسن آج پہلی مرتبہ تم نے بدگمانی کی ہے اور پہلی مرتبہ تم ٹھوکر کھا گئے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہا تم سوچ رہے تھے میرے بارے میں کہ میں شراب پی رہا ہوں اور یہ دو عورتوں سے میرے ناجائز تعلق ہے، تو اب حقیقت سنو کہ اس بوتل میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں، ایک ماں ہے، دوسری میری حقیقی بہن ہے۔ پہلی مرتبہ تم نے سوچا تھا آج میرے بارے میں اور تم ٹھوکر کھا گئے۔ حسن بصری کہتے ہیں اس کے بعد میں اپنی نگاہوں سے کسی کو دیکھتا ہوں تب بھی برا نہیں مانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے ایک چور کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، اور اس سے کہا بھی کہ اللہ کے بندے تو اچھا انسان ہو کر چوری کرتا ہے، تو اس نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں چوری نہیں کرتا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں کو پھٹلاتا ہوں لیکن تیری زبان سے جو اللہ کی طرف نسبت کی ہے تو نے، میں اس کو نہیں جھٹلا سکتا۔ میں نے جو کچھ دیکھا میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاؤں گا، لیکن تو نے قسم کھا دی ہے تو میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، میری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہے، تو نے جس کا نام لیا ہے اس کی شان بڑی ہے۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدگمانی خطرناک چیز ہے۔ ایک صحابی نے اپنے گھر پر ایک مسجد بنایا تھا، ایک نماز کی جگہ بنائی تھی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ مسجد نبوی شریف ذرا دور تھی، بیچ میں وادی پڑتی تھی اور ان کی بینائی کمزور تھی، کبھی رات کو نہ جا سکیں تو اپنے گھر پر نماز پڑھ سکیں کچھ لوگوں کے ساتھ، تو ایک چھوٹا سا مصلی اور ایک چھوٹا سا مسجد بنایا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اس کی افتتاح کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں گئے اور جا کر 2 رکعت پڑھ کر افتتاح فرمائی، افتتاح کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اب انہوں نے کھانا تیار کر رکھا تھا، معلوم ہوا افتتاح کے موقع پر کھانا کھلانا بھی برا نہیں ہے، اور افتتاح کرنا اور اس میں کسی بڑے کو بلانا یہ بھی بدعت نہیں ہے، یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ اچھے گھر کا آغاز اچھے انسان اور اللہ والے کے ذکر سے اور اس کی قدوم کے آنے سے کیا جائے۔ سرکار سے بڑھ کر تو کوئی متبرک شخصیت ہے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے سرکار کو دعوت دی، اور حضور نے فرمایا میں کسی دم آؤں گا تمہارے یہاں،
کوئی معمولی عالم کسی جگہ گاؤں میں پہنچتے ہیں تو پورے علاقے والے جمع ہو جاتے ہیں. جس محلے میں گئے اس محلے میں تو شاید ہی کوئی بچے گا جو نہیں آئے گا، سبھی آئیں گے ملاقات کے لیے. مول صاحب آگلا ملاقات کے لیے آئیں گے. سرکار پہنچ گئے ان کے محلے میں تو ان کو تو بہت بڑی خوشی اور ان کی تو بہت بڑی سعادت رہی. سرکار آئے اور ہمارے محلے میں آئے، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ نماز کے بعد سب سے ملاقات کی، محلے کا ایک آدمی نہیں آیا تھا. تو پوچھا لوگوں نے کہ محلے میں تو محدود لوگ ہوتے ہیں اور سرکار کا جو محلہ تھا وہاں مدینے میں الگ الگ محلے، چھوٹے محلے تھے، ہمارے جیسے بڑے محلے نہیں تھے. اب تو ایک اپارٹمنٹ محلہ نہیں، ایک شہر ہے پورا. میرے والد صاحب کہتے تھے پنجروں کی طرح گھر بنائے ہیں اور لوگ رہ رہے ہیں، جہاں دروازہ کھولو اندر سے کوئی نکلتا ہے. لیکن سرکار کے یہاں مدینہ چھوٹا سا مدینہ، اب جو مسجد نبوی شریف ہے پورا مدینہ ہے، اور باہر جو ہے یہ تو سب میدان ہی میدان تھا، اور مدینہ اتنا ہی جتنا کہ ابھی مسجد نبوی شریف کا احاطہ ہے. لوگوں نے کہا کہ نفاق ہے اس کے دل میں، ورنہ تاجدار مدینہ آئے اور مدینے کے حاکم آئے اور نبی آئے اور وہ ملنے نہ آئے تو اس کے دل میں نفاق ہوگا، تب ملنے نہیں آیا نا، ورنہ ضرور ملنے آتا. سرکار کو ملنے ہر آدمی آیا ہے محلے کا. حضور نے منع فرمایا، نہیں تم کو کیا معلوم، اسے کیسے تم نے منافق قرار دے دیا، تم نے یہ الزام کیوں لگایا اس پر جس کے بارے میں حقیقتاً کچھ معلوم نہ ہو. اس پر اگر کوئی الزام لگاتے ہیں تو وہ الزام لوٹ کر یہ بات کہنے والے کی طرف آتا ہے. اس لیے آدمی کو سوچ کر جو ہے کسی پر الزام لگانا چاہیے. اقبال کہتے ہیں زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. کسی کو برا نہیں مان سکتے. یہ کون ہے؟ یوں کہا اس نے تو میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا میرے سامنے اقرار کیا ہے، لہذا اس کے بارے میں یہ لفظ جو تم نے استعمال کیا یہ اچھا نہیں. روک دیتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی شریف میں اور مسلم شریف میں روایتیں ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس آؤ تو ایسی باتیں لوگوں کی بری لے کر مت آیا کرو، میرے دل کو صاف ستھرا رہنے دیا کرو. میں نہیں چاہتا کہ کسی کی ایسی بات سن کر اپنا دل برا کرو، اور جب ملنے کا وقت آئے اس آدمی کے ساتھ تو میرے دل کے اندر کوئی داغ ہو اس کے لیے. میں نہیں چاہتا، مجھے یہ پسند نہیں ہے. اس لیے صحابہ کرام کہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی بچاتے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات سے بچتے تھے کہ کسی کی بری اور عیب کی بات آپ کے سامنے کہی جائے، اور آپ سنتے بھی نہیں تھے، آپ کرتے بھی نہیں تھے کسی کی برائی. اس لیے کہ یہ سماج کو توڑنے والی چیز ہے، انسانوں کے دل توڑنے والی چیز ہے. اس لیے فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ دل بتستاور کے حج اکبر. اس کے کئی معنی ذکر کیے ہیں، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے دل بتستاور کے حج اکبر، دل تجلی گاہ رب اکبر. بس کسی کے دل کو زخمی مت کرو، کسی کے دل کو دکھی مت کرو، کسی کو ناراض مت کرو، ایسی بات مت کہو جس سے وہ دکھی ہو جائے. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیب جوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر کوئی کرے آپ پسند نہیں کرتے تھے. کسی کی غیبت کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی درخواست کرتے تھے کہ آپس میں وقت گزارو تو بری بات نہ کہو، اور جہاں کوئی بری بات کہے اس کو کوئی اور رنگ دے دو اور موڑ دو، اس بات کو ڈائیورٹ کر دو، اور غیبت کے اندر برائیوں میں آگے مت بڑھو.
حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ غیبت کیا ہے، یہ بہتان کیا ہے، تو فرمایا اصل میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے غیبت، غیبت کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں بیک بائٹنگ۔ ایک ہوتا ہے حسد جس کو آپ کہتے ہیں جیلسی، ایک ہوتا ہے تکبر جس کو آپ کہتے ہیں پراؤڈ، اور اس کے مقابلے میں لولینس جس کو آپ کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ۔ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں 3 چیزیں ہیں، غیبت، بہتان اور افک، تینوں عربی لفظ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غیبت کسے کہتے ہیں؟ مسلم شریف میں روایت ہے، ذکروں کا بے اخی کا بما لا یحب اور بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرے، سنے تو کہ یہ بات میرے لیے کیوں کہی گئی۔ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کا، وہ تو بھائی بھائی ہیں، بلکہ پورے بنی آدم جو ہیں ان کو بھائی قرار دیا ہے، بنی آدم آزائے یکتی کرن۔ پھر ظاہری بات ہے کہ کلمہ گو ہوگا، مسلمان ہوگا تو وہ ایک دینی بھائی ہوگا اور ایک اسلامی نقطۂ نظر کا بھائی ہوگا۔ جہاں کلمہ پڑھا کسی نے، پھر وہ جیسے پرانا کوئی مسلمان ہو، یہ نیا بھی وہ اپنے بھائیوں میں برابر ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا، ذات پات کا کوئی اونچ نیچ کا فرق وہاں نہیں ہوگا، اس بنا پر کہ یہ سب چیزیں مٹانے کے لیے اسلام آیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اپنے بھائی کا ایسا ذکر کہ وہ سنے تو اس کو غم ہو کہ میرے بارے میں ایسا کیوں کہا گیا۔ یہ آج سماج کی بڑی برائیاں ہیں، یہ ناسور ہیں سماج کے، جس نے ہماری سوسائٹی کو ختم کر دیا۔ اگر سوسائٹی کی بقا چاہتے ہیں تو یہ صورت کو معمول بہا بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، اس پر سوال کیا کہ حضور وہ بات جو اس کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ اس کا تذکرہ کیا تو کیا حرج ہوا اس میں؟ فرمایا کہ جب ہی یہ غیبت کہلاتا ہے، برائی جب ہی کہلاتا ہے، بیک بائٹنگ اس کو اسی وقت کہتے ہیں کہ وہ عیب اس آدمی میں ہے، لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ اگر کہنا ہے کوئی بات کسی کو عیب کی ہے تو اس کے سامنے اس کو کہی جائے، لیکن کہنے کا بھی انداز ہونا چاہیے۔ بعض لوگ تو ایسا کہتے ہیں جیسے پتھر مار رہے ہوں۔ کسی کو کسی کا عیب بھی بیان کرنا ہو تو اس کا انداز اتنا پیارا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ آدمی مجھے حقیر سمجھ رہا ہے اور مجھے گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایمان والے کی شان ہی نہیں ہے، دوسرے کو گرانے کا تو مزاج ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا، لیکن ایسے انداز کے ساتھ کہا جائے گا کہ سامنے والے کی اصلاح بھی ہو، اسے برا بھی نہ معلوم ہو۔ ایک حدیث ہے اس سلسلے میں کہ مومن کی شان کیا ہے، بڑا اچھا اس کے اندر کنکلوژن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یوں فرمایا، المومن مرآۃ المومن، المومن مرآۃ المومن۔ یہ حدیث بڑی عجیب ہے، ادھر بھی مومن اور ادھر بھی مومن، اور مرآۃن کہتے ہیں آئینے کو، عریصے کو کہتے ہیں، میرر کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ادھر مومن ہے ادھر مومن ہے، بیچ میں آئینہ رکھا ہے۔ المومن مرآۃ المومن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ اب آئینے کی خوبی کیا ہے سب جانتے ہیں۔ ایک تو مثال ایسی بیان کی آئینے کی
آئینہ تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے جیب میں بھی ہوتا ہے، گاڑی میں جاؤ تو ہوتا ہے، بائک میں جاؤ تو ہوتا ہے، گھر پہ جاؤ تو ہوتا ہے، باتھ روم میں جاؤ تو ہوتا ہے، ہر جگہ آپ کو میرر ملے گا. غریب کے یہاں بھی میرر ہوگا، امیر کے یہاں بھی ہوگا، جھونپڑوں میں بھی مل جائے گا اور محلات میں بھی مل جائے گا، ہر جگہ آپ کو مل جائے گا. تو مثال سرکار ایسی دیتے ہیں، ایگزامپل ایسا دیتے ہیں کہ غریب سے غریب سمجھے گا، کم سے کم پڑھا ہوا سمجھے گا. یہی تو دین کی اصل خوبی ہے کہ سب کو سمیٹ کے چلتے ہیں، کیونکہ دین ہر ایک کو اختیار کرنا ہے، غریب ہو کہ امیر ہو، پڑھا ہو کہ نہ پڑھا ہو. آئینے کی مثال دی اور فرماتے ہیں کہ آئینہ ایسی چیز ہے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور سیدھا رکھا ہو آئینہ تو آپ سے گفتگو کرے گا یہ آئینہ، اور آپ ہٹ جاؤ خاموش ہو جائے. سامنے آپ آئینہ لے آئیں گے تو آئینہ آپ سے گفتگو کرے گا. آپ مسکرا رہے ہیں تو وہ بھی مسکرائے گا، آپ رو رہے ہیں تو وہ بھی روئے گا، آپ زبان نکالیں گے تو وہ بھی نکالے گا، آپ آنکھیں بتائیں گے تو وہ بھی دکھائے گا. جیسا آپ کریں گے آئینہ آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہے. اور پھر اگر آپ کچھ نہیں کہتے تو آئینہ کہتا ہے اب میں تمہارے بارے میں سب کچھ کہتا ہوں. اب آئینہ بولنا شروع کرے گا. جب آپ خاموش ہو جائیں گے تو آئینہ بولے گا. آئینہ کیا بولے گا؟ جو آپ کی حقیقت ہے وہ بیان کرے گا. جیوتیشی حقیقت نہیں بیان کرتا، اس کا تو پوپٹ بیچارہ بولتا ہے، وہ بھی ایسا ہی سکھایا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی آدھا بولتا ہے آدھا نہیں بولتا. وہ کہتا ہے پہلے مجھے پنجرے سے چھوڑا، میں پھر تیرا مستقبل اور تیرا بھوشیہ بیان کرتا ہوں. وہ بیچارہ بیان کر رہا تھا کہ تمہارے گھر میں جو ہے جا کے دیکھو آگ نہ لگی ہو، تو وہ اس کا وہ جیوتیشی کا لڑکا دوڑتا ہوا آیا کہ ابا اپنے گھر میں آگ لگی ہے. کہ یہ الٹا کیسا بتایا بھوشیہ کہ ان کے گھر میں آگ لگنے کو بتایا تو خود ہی کے گھر میں آگ لگی ہوئی. اور ہاتھ کی ریکھا دیکھ کے بتایا کہ تیری 2 سال کو شادی ہوگی. تو اس نے کہا میری تو 4 سال پہلے شادی ہوئی اور 2 بچے تو پہلے سے موجود ہیں، جس کی تو خوشخبری 2 سال کے بعد ہو رہا ہے. آئندہ کل کی کوئی بات کوئی نہیں بتا سکتا، بتاتے ہیں تو اللہ بتاتے ہیں، اس کے علم میں کسی کے علم میں ہے نہیں. ان اللہ علیم و خبیر ایک مستقل مسئلہ ہے. کسی کو کل کا پتا ہے کہ نہیں. یہ جو بتاتے ہیں ریکھائیں دیکھ کر وہ تو کیلکولیشن ہے، وہ تو اندازہ ہے. ڈیفینیٹ کوئی نہیں بتا سکتا، اور 100% اور 100% جو ہے وہ کوئی نہیں بتا سکتا. تو المومن و مرآت المومن کا مطلب کیا ہوا؟ آئینے کے سامنے آپ جائیں گے، جتنا آپ میں عیب ہے آئینہ بیان کرے گا، جتنا کمال ہے اتنا بیان کرے گا. اس لیے علماء نے فرمایا ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہونا چاہیے کہ جتنی حقیقت ہے اس کی بیان کرو. آئینہ ضرورت سے زیادہ تعریف نہیں کرے گا اور بلا ضرورت کے برائی بھی نہیں کرے گا. جیسی شان آئینے کی ہے اس شان کا مومن کو ہونا چاہیے. یہ چھوٹی سی مثال ہے لیکن اس میں بہت سی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھائی ہے. ایسی چھوٹی مثالوں سے ہی باتیں جو ہے اصل میں سمجھ میں آتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ بیک بائٹنگ ہوئی، یہ اس کو غیبت کہیں گے. اور غیبت کتنی بری اور کتنی خطرناک چیز ہے. فرماتے ہیں کہ مسجد میں الیاذ باللہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کا جو گناہ ہے اس سے زیادہ غیبت کرنے کا گناہ ہے. ایک مرتبہ سود کھانے کا بہت بڑا گناہ ذکر کیا ہے تو فرمایا ایک مرتبہ غیبت کرنا 36 مرتبہ سود کھانے کے برابر ہے. یہ جرائم ایسے ہیں جن کو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ غیبت سمجھتے نہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کو لوگ گناہ مانتے ہی نہیں ہیں، اور کیا کہتے ہیں ارے وہ ہوتا تو بھی میں بیان کرتا. یہ اور جو ہے شیطان آدمی کو ورکڑاتا ہے کہ وہ ہوتا تو میں بیان کرتا. میرے والد صاحب غیبت کرتے نہیں تھے اور کسی کو کرنے بھی نہیں دیتے تھے. جہاں کوئی شروع کرنا چاہتا تھا اس کو کہتے تھے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی، آپ تشریف لے جائیے. حالانکہ یوں کہنا چاہیے کہ میرا وقت قیمتی ہے.
اور تم ابھی غیبت کر کے ضائع کر ڈالو گے، اس کے بجائے اس کو اس کے وقت کا احساس دلاتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ تمہارا وقت قیمتی ہے، جلدی جاؤ۔ کبھی لوگ اعتراض بھی کرتے تھے، یہ عجیب قسم کے مولانا ہے کہ ہم کو سامنے سے رخصت کر دیتے ہیں، کیونکہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی جا رہا ہو تو اس کو بٹھاتے کہ نہیں اب جا کے بیٹھو نا، کیا بیٹھ کے کریں گے، فضول باتیں کرنا، اس سے تو رخصت کر دینا اچھا ہے، کام کی بات ہو تو گھنٹوں بیٹھے۔ وہ میں سفر کر رہا تھا تو ٹرین کے اندر ایک شرابی بیٹھا ہوا تھا کھڑکی کے پاس، اس کے پڑوس میں کچھ عورتیں بیٹھی تھی، تو سورت کے اسٹیشن پر وہ عورتوں کے ملنے والے آئے، وہ شرابی کو ریکویسٹ کی کہ بھئی تو ہٹ جا، ہم کو ان سے بات کرنے دے، تو ہٹ گیا، تو نشے میں تھا، وہ ہٹ گیا اور سنتا رہا وہ باتیں۔ اب وہ عورتوں کا تو مزاج ہوتا ہے کہ آؤ جو آؤ جو آؤ جو، وہ بھی کہتے تم بھی آؤ جو، انہوں نے کہا تمہیں بھی آؤ جو، وہ کہ ہمیں بھی آؤ تمہیں بھی آؤ جو۔ تو وہ شرابی نے کہا کہ یہ کوئی آنے والا نہیں، تو مجھے ایڈریس دے دوں۔ کب سے آؤ جو کہا، اب بھی ٹائم ختم ہو گیا، تم نے جتنا ٹائم بات کی اس میں سے یہی کہا کہ آؤ جو، اس کے علاوہ کیا کہا تم؟ ایک مرتبہ کیا دیا آؤ جو، ختم ہو گیا، اب ان کا مرضی ہوگا تو ہوگا۔ اتنی مرتبہ کہنے سے کیا فائدہ، ابھی یہ کہیں ٹرین میں سے اتر کے آنے والی ہے، تو کیوں اس کو آنے کے اوپر اتنا اصرار کرتی ہے؟ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے اوقات کی قدر کرنا اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا۔ جب آدمی ایک چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا، تو جب گناہ نہیں سمجھے گا تو پھر اس کو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ اگر آدمی کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، تو پھر اس احساس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر احساس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آدمی توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے، روتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، معافی طلب کرتا ہے کہ اللہ میری غلطی ہو گئی، میری بھول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو غیبت کے بارے میں ایک تفصیل آئی ہے، اب عفق کس کو کہتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی سمجھایا ہے، اور اس طرح بہتان کسے کہتے ہیں اس کے بھی کچھ نظائر جو ہے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ آج جو ہے دو اہم چیزیں، ایک تو کچھ دعاؤں کے پرچے ہیں میرے پاس یہاں، جن میں کچھ لوگ بیمار ہیں، ان کے لیے شفا کی دعا کرنا ہے۔ نسیمہ خاتون انکلیشور والے، عارف پٹھان صاحب کی بہن، ان کے لیے شفا کے واسطے دعا کریں، اللہ تعالی بیماری کو دور فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ نانپورے والے مرحوم سید احمد صاحب مشہور آدمی تھے اور کاروباری انسان تھے، اچھا علماء سے تعلق رکھتے تھے، وہ انتقال فرما گئے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے۔ ہمارے سعید خان جو ادھر منشی محلے میں رہتے ہیں، ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اللہ نے حفاظت فرمائی، لیکن پھر بھی بہت ہی زیادہ چوٹیں آئی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ حینا نام کی کوئی بچی ہے جس کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کے لیے شفا کے واسطے دعا کی جائے، اللہ تعالی بچی کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو وفاتیں ہوئی ہیں ہمارے علاقے میں، یہ دنیا دار فانی ہے، یہاں سے بس ہر ایک کو جانا ہے، یکے بعد دیگرے۔ ہم یہاں کتنے ہی لوگوں کے بارے میں جو ہے دعائیں کر چکے، اور یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ پچھلے ایک عرصے سے ہر ہفتے جو ہے کوئی نہ کوئی پرچہ، کوئی نہ کوئی خبر۔ گزشتہ میں نے غلام رسول خاموش صاحب، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے کارگزار محتمین صاحب کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ وہ تشریف لے گئے دنیا سے، تو اب اس ہفتے جو ہے ہمارے راندیر میں دو بڑے واقعات جو ہیں پیش آئے۔ ایک تو ہمارے حافظ غلام محمد صاحب کے چھوٹے بھائی میاں احمد صاحب، جو میرے بھی بڑے محسن رہے، اور بچپن میں میرا انہوں نے بڑا خیال رکھا اور بڑے احسان ان کے رہے۔ وہ میری ولادت کی تاریخ بھی انہوں نے اپنے کیلنڈر کے پیچھے لکھی تھی کہ میں کب پیدا ہوا، اور اسکول میں لے جا کے داخل کرایا انہوں نے، اور اس کے بعد دیکھا کہ یہ سدھرتا نہیں ہے تو مجھے وہ ویراول لے گئے،
اور وہاں لے جا کر جو ہے انہوں نے 2 کام میں لگایا. حافظ صاحب نے تو کہا کہ اس کو حفظ میں لگاؤ، اور انہوں نے لے جا کے مجھے کالج میں داخل کروایا. اور بچپن سے جو ہے انہوں نے بڑا خیال رکھا. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے سپرد کیا تھا کہ بھئی ان کو اسکول میں داخل کراؤ. ادھر مکتب کے اندر کنارے پر چلتا تھا، پٹیل صاحب پڑھاتے تھے، وہاں داخل کیا. اور وہ چھوٹا تھا میں تو بازار بھی روزانہ جو ہے مجھے سائیکل پر بٹھا کر لے جاتے تھے، اور میرے والد صاحب کی غیر موجودگی میں اوپر جو ہے مجھے بٹھاتے تھے، کچھ گجراتی وغیرہ بھی پڑھاتے تھے. تو مرحوم جو ہیں بڑے محسن رہے میرے، جیسے کہ حافظ صاحب کے بھی بڑے احسانات ہیں. اب وہ گزشتہ ہماری تفسیر میں الحمدللہ ہمیشہ موجود رہتے تھے، اور بڑے غریبوں کے بڑے ہمدرد تھے اور غم گسار تھے. آخری وقت تک انہوں نے مجھے کسی بچی کی شادی میں کچھ نصرت اور مدد کرنے کے لیے بھی کہا تھا. وہ یہ کام کرتے ہی رہتے تھے، کچھ نہ کچھ لوگوں کو ہمیشہ جو ہے اس سلسلے میں مجھے بھی ہمیشہ کہتے تھے کہ دیکھیے فلان کام یہ کرنا ہے، اگر یوں ہو جائے تو یوں کر لیا جائے. یہ بھی انسان کے اندر ایک اچھی صفت ہے کہ آدمی خالی اپنے لیے نہ جیتا ہو، دوسروں کے لیے جیتا ہو. آدمی دوسروں کے غم کو غم سمجھتا ہو، دوسروں کی پریشانی کو پریشانی سمجھتا ہو. اور گھر کا پورا نظام انہوں نے اپنے ذمے بیمار ہونے کے باوجود لے رکھا تھا. دوسری بڑی خوبیوں میں ان کی یہ کہ صبر و تحمل ان کے مزاج میں بہت تھا. کتنی بھی تکلیف ہو لیکن وہ برداشت کرتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نمازوں کے بڑے پابند تھے. جس دن انتقال ہوا اس میں ظہر کی نماز میں بھی وہ جماعت کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، اور عصر کے لیے وضو کمپلیٹ کر چکے تھے اور تیاری کر رہے تھے، اور اللہ کے یہاں کا بلاوا آ گیا تو باوضو جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. اور فکر تھی کہ نماز پڑھوں گا ابھی، لیکن عصر کی نماز سے پہلے ہی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالی مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے. وہ گھر کا ایک روشن چراغ تھا جن کی وجہ سے گھر میں کافی اجالا تھا. حافظ صاحب کو اس کی وجہ سے اور اہل خانہ کو کافی غم ہے، اور ہم نے اتنی تفصیل اس بنا پر ذکر کی کہ ہماری مسجد کے بڑے پابند مقتدیوں میں سے تھے، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کا ضرور ذکر کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں. جیسے دوسروں کے لیے کریں گے ان کے لیے بھی ضرور کریں گے، اور اہل خانہ کے لیے بھی صبر کی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جو غم نے آ کے گھیرا ہے صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے، مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے. دوسرا ایک بڑا حادثہ ہمارے قصبے کے لیے رہا حاجی عبد المجید فینسی صاحب کا. یہ ایک خاموش سخاوتی اور بڑا ہمدرد انسان قوم کا رہا، اور مال کا وافر حصہ جو ہے قوم کے ضرورت مندوں کے لیے انہوں نے خرچ کیا. ابھی میری بات ہو رہی تھی جاوید بھائی سے اس روز جس دن انتقال ہوا، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا تھا اپنے بچے کی شادی کے موقع پر کہ ہمارے بچے کی شادی بعد میں ہوگی، لیکن جو بچیاں غریب ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی پہلے ان کی ہم کرائیں گے شادیاں، اور سکون ہوگا تو پھر ہمارے بچے کی شادی کرائیں گے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ بڑا وقت ہوا. اور انجمن اسلام جو ہمارے یہاں قائم ہے، اس کا اسکول کا جو شعبہ قائم ہوا، اس کے فاؤنڈرز جو ہیں ان کے اندر حاجی عبد المجید صاحب فینسی جو ہیں ان کا نام ہے. اور یہ اسکول میں کتنے لوگوں نے پڑھا ہے، ہم نے خود پڑھا ہے اور بہت سے لوگوں نے پڑھا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ بھی اس قابل ہے کہ ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، ان کی خدمات کو سراہا جائے. اور حدیث میں ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، تمہارے جو مرنے والے ہیں ان کے اچھے اوصاف کا ذکر کرو. تو یہ اچھے اوصاف میں سے کچھ وصف تھے ان کے. اللہ نے جود و سخا سے بھی نوازا تھا. وہ بمبئی میں رہتے تھے تو یہاں سے جانے والوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. کچھ بچوں کو وہاں جو ہے انہوں نے رکھا بھی، پڑھایا بھی، ان کی خدمت بھی کی، موقع موقع سے ان کو کھلایا بھی، اور مسجدوں کا نظام بھی انہوں نے راندیر میں سنبھالا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا كافي المهمات يا دافع البليات يا شافي الأمراض إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واحسنا ولا تسر علينا. اللهم آتنا ولا تحرمنا. اللهم اغفر لهم مغفرة تامة وارحمهم رحمة عامة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، کرم کے اور رحم کے فیصلے فرما، عافیت کا معاملہ فرما. اے الہ العالمین ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرما. اے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، جرائم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرما، گناہوں والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یقیناً ہم مجرم ہیں اور اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اگر ہمارے جرائم کا لوگوں کو پتا چلے تو اے اللہ ہم وہ دکھانے کے کسی کو قابل نہیں رہیں گے، لیکن تو نے پردے ڈال کر ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے. اللہ کل آخرت میں بھی یہ گناہوں کو معاف فرما دے. ستاری کا معاملہ فرما، پردہ پوشی کا معاملہ فرما. اور اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما. اللہ دور دراز سے تیرے نام کی نسبت سے، اللہ اللہ کرنے کی نسبت سے بہت سے لوگ آتے ہیں. اللہ یہ آنا ان کا قبول فرما لے. یہاں جو حضرات خدمت کر رہے ہوں اللہ ان کی خدمات کو اپنے فضل سے قبول فرما لے. اے الہ العالمین جو مقصد سے آ رہے ہیں اللہ اس میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے. اے اللہ جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ان کو جنت میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما، قبر میں سکون عطا فرما، کروٹ کروٹ چین اطمینان نصیب فرما. اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کرنے والی موت عطا فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا. تحلیل لسانی ہے اور ذکر کا طریقہ سب کو معلوم ہے کہ لا میں ناف سے دماغ کی طرف یعنی نیچے سے اوپر کی طرف لا میں سر کو اٹھانا، الہ میں دائیں کندھے کی طرف یوں لے جانا، اور الا اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف سینے سے 2 انگل نیچے دل ہے یہاں ضرب لگانا. اب سے تھوڑی دیر تک جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا. ماں بہنیں جو ہیں ان کی آواز باہر نہیں جائے گی، وہ نہایت آہستہ ذکر کریں گی اور ان کو سر کو حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہاں جو بیٹھے ہیں حضرات ان کے لیے یہ ترتیب ہے، اور اگر کسی کو یہ ترتیب سمجھ میں نہیں آتی تو صرف جو ہے لا الہ الا اللہ جیسے اور لوگ کہیں گے ان کے ساتھ کہتے رہیں، انشاءاللہ یہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا. ہزار بار بشویم دغز مشکو غلام، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کے دھیان میں اور اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے اور صرف تصور کرنا ہے, صرف دھیان دینا ہے اس بات کا کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور میرے دل میں اتر کر آ رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. اس کا نام مراقبہ ہے. اور سر کو دل کی طرف جہاں بھی ضرب لگائی ہے ذرا سا جھکا کر رکھنا ہے اور صرف تصور کرنا ہے اس بات کا کہ اللہ کی رحمت برستی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب سے تھوڑی دیر تک مراقب رہیں گے. ماں بہنیں بھی یہ مراقبہ کریں گی. روشنیاں بند رکھیں. دل بیداری شو بیداری شو بیداری شو در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. دل میں ہم نے دنیا کو بٹھایا ہے اور دل میں اصل میں اللہ کی جگہ ہے. اللہ کی یاد کو دل میں جگا دیجیے. عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار پانی دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. قبر میں جگہ بنانی ہے. کوئی کتنا بھی مکان بنائے اور کتنے بھی مقام بنائے لیکن ایک دن انجام وہی ہوگا
کہ وہی 6 فٹ کا بڑا ہوگا اور اس میں دفنا دیا جائے گا. کروڑ روپے کے مالدار اور ارب پتی بھی دنیا سے جاتے ہیں تو اپنا مال ساتھ لے کر نہیں جاتے، خالی ہاتھ جاتے ہیں. نہ دنیا نہ دولت نہ دان جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. فرش مکھمل پہ سونے والوں جا کے مٹی میں سونا پڑے گا، اور اپنے آنے کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا. جوان عبرت کے گھر سونا ہوئے، مبرت کو اندھا کیا انگوں نے. کبھی گھر سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ مقام اپنے سونے. جگہ لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاوے تماشا نہیں ہے. اجل نہ کسرا ہی چھوڑ دارا، اسی سے سکندر فساد بھی مارا. ہر دل کے کیا حسرت ستارہ، برام کا برا ہو گیا سارا. جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاؤ تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا. بڑھاپے میں پھر کے کیا کیا پتا، اول تیرا پردے بالکل صفا. جبائی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جاؤ تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو سب سے بالا، وہ قیمت نرائی وہ پیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یہی مرنا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاوے تماشا نہیں ہے. نہ دلدار شہرا جو ہی رہے گا، نہ پروی شور کوئی رہے گا. نہ کوئی رہا گا نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو فکر میں کوئی رہے گا. جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاوے تماشا نہیں ہے. یہ چمن ویراں بھی ہوگا، یہ خبر کوئی کو دو،
تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرے۔ آ کر سزا باہوش کو بے ہوش کر گئی اور ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ مراقبے میں آنکھیں بند ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج تو میں نے آنکھ بند کی اپنے اختیار سے، لیکن جب آخری وقت آ جائے گا تو آنکھوں پہ اختیار ختم ہو جائے گا، جسم پہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ کوئی پیر باندھ رہا ہوگا، کوئی سر باندھ رہا ہوگا اور آنکھیں لوگ بند کر دیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ درود شریف پڑھ کر دعا کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ بارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما هو اہل وافعل بنا ما انت اهل انك انت اهل التقوى واهل المغفرة رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اللہ مجرم یا اللہ گناہگار ہے، اللہ بہت بڑے خطا کار ہے، بہت بڑے ریاکار ہے، اللہ بہت بڑے ریاکار ہے، اللہ کرم کی بیج دے دے، اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے، اللہ پر تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی ہماری بگڑی بنا دے، اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے، اللہ پوری امت کے ہاتھ پر رحم فرما دے، اللہ تیری مان کر زندگی گزارنے والا بنا دے، اللہ تیرے حکموں پر چلنے والا بنا دے، اللہ تجھے ماننے میں اور اللہ تیرے حکموں پر چلنے میں اللہ دنیا آخرت کی کامیابی ہو اس کا یقین ہمیں عطا فرما دے، ہر قسم کی کامیابی ہو اس کا یقین عطا فرما دے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کی ہر دور پر عطا فرما، اللہ ہر کلمہ ہر لمحہ نصیب فرما، اللہ ہر منٹ نصیب فرما، اے اللہ اس کے رسول محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، اللہ ہماری زبانوں کو تیرے ذکر سے تازہ فرما دے، اللہ ہمارے قلوب کو تیرے معرفت سے منور فرما دے، اللہ ہمارے جسموں کو نورانی بنا دے، اللہ ہماری روح کو نورانی بنا دے، اللہ ہمیں تیرا سچا دین کا عاشق بنا دے، فکر کرنے والا بنا دے، دین کے لیے تڑپنے والا بنا دے، اللہ اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے تو بے نیاز ہو، تو کسی سے بھی کام لے لے گا لیکن ہم محروم ہو جائیں گے، اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، اے الہ العالمین نیکیوں کا ذوق دے دے، اللہ چاروں طرف گناہ بھرے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے فضل کے بغیر کوئی نیکیوں کی طرف نہیں آ سکتا، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دو، 100% نمازی بنا دے، اے اللہ تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے، رات دن قرآن کریم پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں دنیا کی ترقی بھی عطا فرما، اے اللہ کاروبار میں برکتیں بھی عطا فرما، ہر قسم کے نقصان سے اللہ حفاظت فرما، دنیا آخرت کی ناکامیوں سے بچا دے، اے الہ العالمین ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما دے، اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے، اللہ کو درخت سے تیرے بندے تیرے نام کو لے کر آئے ہیں، تیری یاد کو لے کر آئے ہیں، اللہ جانا قبول فرما لے، جانا منظور فرما لے، جب تک زندہ